نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، بچوں کی پرورش کا سلسلہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہم کیسے کریں، یہ سلسلہ جاری ہے۔ انشاءاللہ رمضان تک یہ سلسلہ چلے گا، پھر رمضان میں انشاءاللہ تعالیٰ بھی چند دن باقی ہے، 8 یا 9 دن باقی ہے انشاءاللہ۔ پھر جو ہے نا رمضان کی برکات اور رمضان کی جو ہے نا جو فضائل ہے اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ بدگمانی ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس سے کیسے بچا جائے۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور میری بہنوں، ہم اپنے بچوں کو جو پرورش دیں گے وہ صفات پہلے ہمارے اندر ہونی چاہیے، تب ہم جو ہے نا اپنے بچے کو جو ہے نا ان کے اوپر وہ اثر انداز ہوگا۔ اگر ہمارے خود جو ہے نا ہمارا عمل اس کے برخلاف ہوگا تو بچے جو ہے نا پھر ظاہر ہے کہ ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے وہ خصلتیں اور وہ صفات ہمارے اندر آنی چاہیے جو ہم اپنے بچے کو پرورش کی صورت میں دینا چاہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو ہے بدگمانی ایک گناہ ہے۔ حقیقی اور ذکی النفس مومن کی یہ خصلت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتا اور ان کے بارے میں تصورات کے گھوڑے نہیں دوڑاتا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی کرنے سے اور لوگوں کے بارے میں قیاس رائیہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ بدگمانی سے بچو، بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ نبی اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی کو سب سے جھوٹی بات قرار دیا ہے، اور حقیقی اور سچے مسلمان کی خصلت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی زبان پر کوئی ایسی بات نہیں لاتا جس میں جھوٹ کی بو آتی ہو، پھر آخر وہ سب سے جھوٹی بات میں کیسے مبتلا ہو سکتا ہے۔ اولاد کی تربیت بھی اسی نہج نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کرے اور اولاد کے ذہن اور دماغ میں یہ بات پختہ طریقے سے بٹھا دیں کہ نیک نیت، خوش باطن، ذکی الحسن اور متقی مسلمان لوگوں کی بیہودہ اور محمل باتوں کی طرف کان نہیں لگاتا اور نہ ہی ان خرافات کی طرف کان دھرتا ہے، اور وہ سنی سنائی باتوں کو آگے بیان کرنے سے پرہیز کرتا ہے، کیونکہ اس پر آپ علیہ وسلم سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں کو لوگوں سے کہتا پی رہے، کہ اس کو کچھ پتہ نہیں، ایک بات سنی دوسرے کے بارے میں کوئی اپنی تحقیقات نہیں کرتا ہے، بس ایک بات سنی اور جو ہے نا آگے جو ہے نا سنی سنائی باتوں کو آگے جو ہے نا وہ پھیلاتے رہتے ہیں۔ یہ ایک بدگمانی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ جو میں بات کر رہا ہوں اس بندے کے اندر ہے یا نہیں ہے، اور یہ اس میں آج پوری امت مبتلا ہے۔ تقریباً ہمارے جو ہے نا کم و بیش لوگ اس بیماری سے بچے ہوں گے، ادروائز جو ہے زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اس بیماری میں مبتلا ہے۔ دوسری بات ہے، اس کے علاوہ جو ہے تکبر ایک مہلک بیماری ہے۔ تکبر انسان کو مارتی ہے، کیونکہ تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جامہ ہے، اور یہ اس کا جو ہے نا لباس ہے۔ اگر ہم اس کو لینے کی کوشش کریں گے تو یہ جو ہے نا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک کے بعد جو بڑا گناہ ہے وہ تکبر ہے۔ شرک کے بعد جو عظیم الشان گناہ ہے وہ تکبر ہے۔ تکبر کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھنا اور دوسرے انسان کو یا دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے کہ جو ہے نا یہ کام نہیں کر سکتے۔ میں کہا بھائی آپ جو ہے نا اس کے بھی 2 ہاتھ 2 پاؤں ہے، اس کو بھی اللہ نے یہ ذہن دیا ہے۔ آپ کو اللہ نے اگر کوئی مال کے حساب سے یا کوئی جائیداد کے حساب سے کوئی فوقیت دے تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اور ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں جی یہ ہم نے اپنے جو ہے نا ہم نے کوئی کارنامہ کیا ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بڑے بڑے قابل لوگ جو ہے وہ بیچارے جو ہے ان کے پاس ایسی سہولیات نہیں ہوتی جائیداد کے بارے میں یا مال میں، اور بڑے جو ہے نا یعنی عقل کے بارے میں یا اس کے، لیکن وہ ان کے پاس اللہ نے ان کو دولت دی ہوتی ہے، تو یہ اللہ کی دین ہوتی ہے اور اللہ کی نعمتیں ہوتی ہے، اور ہم اس کو شمار کرتے ہیں جی یہ ہم نے کوئی محنت کی ہے یا ہم نے کوئی ایسا کارنامہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو تکبر ایک مہلک بیماری ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے بیٹے لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، زمین میں اکڑ کر نہ چل، اللہ تعالیٰ کسی خود پسند اور فخر جتلانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا ہے۔ سورہ لقمان کے یہ آیت نمبر 18 میں نے آپ کے سامنے اس کا جو ہے نا ترجمہ تلاوت کیا ہے۔ حقیقی مسلمان تکبر نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے تکبر سے گردن ٹیڑھی کر کے بھی نہیں چلتا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ قرآنی تعلیمات میں صاف صاف یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ متکبرین اس دار فانی میں چاہے جتنا
اترا لیں، چاہے جتنا مرضی پھول کر غبارہ ہو جائیں، مگر ابدی زندگی میں نامراد ہوں گے اور جنت ان پر حرام ہو جائے گی۔ جیسے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک ارشاد میں اس کی خبر دی ہے کہ جس شخص کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا، آدمی چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا چاہو اور جوتا خوبصورت ہو، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ فرمایا نہیں، بے شک اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو یہ ہے کہ آدمی حق کا انکار کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ یہ صحیح مسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ابھی جو ہے نا یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مہلک بیماری سے خود بھی بچیں اور اپنی اولاد کو بھی بچائیں، اور اولاد کو یہ بات ذہن نشین کروا دیں کہ متکبر کا انجام بہت برا ہوتا ہے، اور متکبر اپنے آپ کو جتنا مرضی بڑا سمجھ لے، لوگوں کی نظروں میں اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ متکبر کی مثال تو اس شخص کی طرح ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو، لوگوں کی نظر میں وہ چھوٹا ہے اور اس کی نظر میں لوگ چھوٹے ہیں۔ اگر بچپن سے ہی اولاد کی تربیت نہج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی جائے اور ان کو یہ احادیث سنائی جائے تو وہ بڑے ہو کر اس مہلک بیماری سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اور ایک اور جو ہے نا سبب جو ہے تواضع رفع درجات کا سبب، قرآن و حدیث کے مطالعے سے معلوم ہے کہ جتنا تکبر کے میں وعیدیں آئی ہے وہاں اتنا ہی زور تواضع پر ڈالا گیا ہے، عاجزی پر۔ تواضع کا مطلب عاجزی، کہ ہم عاجزی اختیار کریں۔ تکبر کے مغرب ایسی نصوص بھی ہیں جو تواضع کو پسندیدہ قرار دیتی ہے اور اس پر اکساتی ہیں، اور تواضع اختیار کرنے والے کو یہ باور کراتی ہیں کہ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جتنی تواضع اختیار کرے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا درجہ بلند ہوگا۔ عظمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرے گا اللہ اس کا درجہ بلند کر دے گا۔ والدین اور تربیت کرنے والوں کی دینی اور اخلاقی ذمہ داری کہ وہ اپنے ماتحت اولاد اور شاگردوں کی تربیت اسی نہج نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کریں اور ہر لحظہ ہر گھڑی ان پر نظر رکھیں تاکہ ان میں تکبر کے جراثیم کہیں پرواہ نہ چڑھ جائیں، اور ان کو تواضع کے فوائد اور اس سے متعلق احادیث سے وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہیں، اور یہ بات بچپن سے ہی ان کے ذہن نشین کر دیں کہ تکبر وہی شخص کرتا ہے جو اندر سے خالی ہو، جس طرح خالی ڈول کو بجانے پر بہت آواز آتی ہے، یہی مثال متکبر کی ہے۔ اور پلدار درخت ہمیشہ زمین کی طرف جھکا ہوا ہوتا ہے، اور جس کو اللہ بلند کر دے تو پھر اس کو کون پست کر سکتا ہے، اور جو خود اپنے آپ کو بلند کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس کو لوگوں کی نظروں میں ایسا پست کرتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جاتا ہے۔ یہ تو اس کا دنیا کا حال ہے، اور آخرت کی ناکامی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی تواضع، فروتنی، مہربانی اور زندہ دلی کا بے مثل نمونہ تھی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کھیلتے ہوئے بچوں کے پاس سے گزرتے تو آپ علیہ السلام ان کو سلام کرتے اور پیار کرتے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم خود بھی اپنے اندر عاجزی پیدا کریں اور اپنی اولاد کی تربیت بھی اسی نہج پر کریں تاکہ وہ بڑے ہو کر ایک مثالی مسلمان کی حیثیت سے اپنی زندگی گزاریں۔ دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، اللہ نے مجھ پر یہ وحی بھیجی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، کوئی کسی پر فخر کرے نہ کوئی کسی پر زیادتی اور سرکشی کرے۔ کائنات کی سب سے عظیم ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری جہاں کی عظمت آپ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، لیکن ان سب کے باوجود آپ کی عاجزی اور تواضع کے یہ عالم تک کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مدینہ کی کوئی لونڈی آتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑ جہاں چاہتی لے جاتی اور آپ علیہ السلام اس کی ضرورت پوری فرما دیتے۔ محترم والدین، صفات و عادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خود بھی عمل پیرا ہو اور اپنی اولاد میں بھی یہ جذبہ پیدا کریں اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کو اپنائیں اور دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ جو ہے نا ویڈیو میں، انشاءاللہ ایک نیکسٹ جو ہے نا ایک نئے موضوع اور نئے جو ہے نا ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ تب تک جو ہے نا اللہ حافظ ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔